الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم وقال الله تبارك وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے اور مخلوق کے درمیان رابطوں کے لیے اپنی رضا اور منشا بتانے کے لیے اور اپنی ناراضگی کے اور اپنی جانب سے رضا اور رغبت اور بے رغبتی کے کاموں کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے بھجوایا۔ دنیا میں جب انسان آباد ہونا شروع ہوئے اور ایک وقت ایسا آیا جب انسان انبیاء کرام کی ہدایات کو بھول چکے تھے، ایک وقت ایسا آیا انسانوں پر جب انسان کی عقل کو ہوش و حواس تو ملا، لیکن اس ہوش و حواس کے لائق نہ تو سارے لوگ تھے
اور نہ یہ ہوش و حواس اس لائق تھا، نہ ہو سکتا ہے کہ وہ رب کو راضی کرنے کا طریقہ تلاش کر سکے۔ دنیا کے سب سے معروف اور بڑے چوٹی کے عقل مند و دانشور، دنیا کے ایک اعلیٰ ترین مقام کے جو صاحب فہم و فراست سمجھے گئے، وہ لوگ تھے جو بہت زیادہ نام کما کر گئے۔ اس زمانے میں ان کو فلاسفہ یونان کہا جاتا تھا۔ یہ تقریباً 300 سال 400 سال قبل مسیح کے ہیں۔ اس میں بڑا فلسفی تھا فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ایک بقراط تھا، اور یہ بہت سارے فلاسفہ آئے جنہوں نے عقل کے زاویوں کو کھولنا شروع کیا اور ایک علم کی بنیاد رکھی جس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ اسی کی ایک جدید شکل سائنس ہے، اور انہوں نے بہت سے نظریات جو اس وقت پیش کیے تھے، آج بھی وہ نظریات اسی طرح پائے جاتے ہیں۔ ایک چیپٹر تھا، ایک باب تھا، اس کو یہ کہتے تھے الہیات۔ بہت ساری چیزوں پہ بات ہوئی۔ علم الہیات کہتے ہیں کہ بندہ اپنے معبود کو راضی کیسے کرے۔ مجھے اپنے بنانے والے کو راضی کرنا ہے۔ دنیا کے سارے عقل مند سوائے چند بے وقوفوں کے آج سے نہیں، وہ 300-400 سال قبل مسیح سے یہ مانتے رہے کہ ایک ذات واجب الوجود ہے، وہ ایک ذات تو ہے۔ ان میں سے کوئی 27 دیوتا مانتا تھا، کوئی 13 دیوتا مانتا تھا، کوئی 21 مانتا تھا۔ نظریہ توحید نہیں تھا کہ وہ ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک اللہ ہی سب کچھ کرے؟ اولاد کے لیے فلاں دیوتا ہے، اولاد نہ ہو تو فلاں دیوتا کی پوجا کرو۔ رزق چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، صحت چاہیے تو فلاں درگاہ پر اور فلاں کے جو مندر ہے اس کے اوپر جا کے گھٹنا ٹیکو، اور اگر تمہیں جنگ میں کامیابی چاہیے تو فلاں کے ہاں پیشانی لگا کے آؤ۔ فلاں کام کے لیے فلاں دیوتا کی چوکھٹ۔ انبیاء کرام نے ہمیشہ بتایا سب کچھ صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہ نظریہ شیطان کا تھا،
کہ اللہ رب العزت کا انکار کرانا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ عقل مند آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود نہ بنی نہ چل رہی ہے، بے عقل کی بات نہیں کر رہا۔ اور مسئلہ اصل توحید کا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے اللہ کے رسول آپ ان مشرکوں کو جمع کیجئے، آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیے آسمان؟ بتاؤ تو صحیح ہے زمین کون پیدا کرتا ہے؟ کون بارشیں برساتا ہے؟ کون زمین سے غلہ اور اناج نکال رہا ہے؟ کس نے تمہیں پیدا کیا؟ کون تمہیں مارتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ ان سے پوچھیں بارش کے پانی سے زمین کے اندر اس بیج کو پودے کی شکل میں کون تبدیل کرتا ہے؟ پودا زمین کی مٹی کو پھاڑ کر ایک کونپل باہر نکلتی ہے، سخت زمین کو چیرتی ہوئی اوپر بلندی کی طرف بڑھتی ہے اور چلتی چلی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی کونپل کو ننھا سا پودا کون بناتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ اور اس پودے کو اور بڑا کر کے تناور درخت کون بناتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مکے کے مشرک بھی کہیں گے اللہ ہی کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو ایک ہی مٹی سے ایک ہی قسم کے پانی سے انار کے درخت میں سرخ لال انار اگاتے ہیں، ساتھ میں لیمو کا درخت اگایا ہے، پیلے رنگ کا لیمو سخت کھٹا ہے، اسی سرزمین پہ اسی مٹی سے آم بھی اگ رہا ہے جو بہت میٹھا ہے، اسی مٹی سے اور پانی سے ناریل بھی اللہ تعالیٰ اگا رہے ہیں، اسی باغ کے اندر لگا ہوا ہے انگور، اس کا رنگ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، یہیں پہ لگا ہوا ٹماٹر بھی، یہیں لگی ہوئی ہے ہری مرچ بھی، اسی مٹی اور اسی پانی سے، اسی ظاہری اسباب سے الگ الگ رنگوں کی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، الگ الگ ذائقوں کی چیزیں، الگ الگ شکلوں کی چیزیں اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکے کے مشرک بھی کہیں گے اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں۔ تو اختلاف کیا تھا؟ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے مشرک جان سے مارنے پر تیار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتے تھے؟ وہ کیا وجہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کے سامنے آ کر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے؟ وہ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے اوپر اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر ڈال دیں جو اتنی بڑی اور وزنی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے سے نکل نہ پائیں؟ وہ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن و تشنیع کیا جاتا تھا، آپ کو پریشان کیا جاتا تھا، آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ اور کانٹے ڈالے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگ باری کر کے زخمی کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کی طعن و تشنیع کیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ وہ کیا پیغام تھا؟ آخر اللہ کا تو یہ بھی مان رہے تھے۔ آج لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہندو بھی چلو بھگوان کو تو نعوذ باللہ، اور عیسائی گاڈ کو
اور یہودی اپنے یہوہ کو بلا تو رہے ہیں، سبھی اللہ کو مانتے ہیں اپنی اپنی بولی میں، اپنی اپنی زبان میں. تو مکے کے مشرک بھی تو کر رہے تھے. نجران ایک بستی ہے، ایک علاقہ تھا، وہاں ایک حکومت تھی نجران کی، عیسائیوں کی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام کی. نجران سے 80 آدمیوں کا وفد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. ان 80 آدمیوں میں ان کے پادری بھی تھے، ان کے وزراء بھی تھے، بڑے عقل مند سمجھدار لوگ بھی تھے، اور یہ چلے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے یا منانے. نجران کا وفد اپنے اعتبار سے بڑے شاہی پروٹوکول کے ساتھ، ٹر فر کے ساتھ آ گیا. اسی آدمی بڑی تعداد ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ بتاؤ کیا تم سب بات کرو گے یا تم میں سے کوئی منتخب آدمی بات کرے گا؟ کہنے لگے مشورہ کرتے ہیں. بات کرنے کے آداب ہوتے ہیں. اسلام نے ادب سکھایا ہے. اسلام ادب اور تہذیب کے معراج پر پہنچنے والا مذہب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا. 2 بھائی آئے، ایک بھائی بات کرتا کبھی دوسرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کو روکا، فرمایا چپ، بڑا بات کر رہا ہے، کبر الکبریٰ، بڑے کو پہلے بات کرنے دو. یہ مسلمانوں کی تعلیم ہے. بڑے بھائی کو، بڑے کو بڑا بنائیں گے. ایک جگہ سے گزرنا ہو، راستہ چھوٹا ہو، ایک آدمی گزر سکتا ہے، تو بڑے کو پہلے موقع دو. اگر کوئی محترم معزز آدمی آ جائے، بڑا ہو، اس کو جگہ دے دو، اپنی جگہ چھوڑ دو، اس کو بیٹھنے دو. یہ اسلام نے سکھایا ہے. مغرب کی تہذیب ان چیزوں سے عاری ہے. اسلام نے سکھایا ہے. تم بیٹھے ہو سیٹ پر، کوئی بزرگ آدمی آ گئے، تم کھڑے ہو جاؤ، اس کو بٹھاؤ، ادب کرو اس کا. کوئی خاتون ہے، کوئی کمزور ہے، اس کو بیٹھنے دو. تم کھانا کھا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی آدمی آ گیا، اس کو بٹھا لو اپنے ساتھ کھانے میں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يعظم کبیرنا ولم يرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے یہاں ماں باپ تو بہت ہی اوپر ہے. ماں باپ کا درجہ تو، ماں باپ کا اور شوہر کا درجہ اسلام نے بہت ہی بڑا بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر جائز ہوتا عورت کے لیے، اور فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِبُعُولَتِهِنَّ، تو میں کہہ دیتا عورتوں کو کہ سجدہ کرو اپنے شوہروں کا. اتنی تعظیم. اور ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. خبردار ماں باپ کے حکم پر اف بھی مت کرنا، اف بھی مت کرنا. جو کہہ رہے مان لو، زیادہ کہہ دیا تو بھی مان لو.
اکتاہٹ کا جملہ، اوہو اچھا نا، کوئی ایسا جملہ اکتاہٹ کا، خبردار. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار ماں باپ کو آگے سے جواب مت دے دینا. ہر وقت مجھے ہی کہتے رہتے، میں ہی ملا ہوں. ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی جواب اپنے ماں باپ کو آگے سے مت دینا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ بڑے ادب سے اور تعظیم سے بات کرنا. بات کیسے کرنا؟ اپنے ماں باپ سے ادب سے بات کرنا، دھیمی آواز سے بات کرنا، نظریں جھکا کے بات کرنا، کندھے جھکا کے بات کرنا. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو جھکاؤ. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیسے جھکاؤ؟ رحمت اور مہربانی کے ساتھ. یہ پوزیشن بتا رہے ہیں، بات کرنے کے سلیقہ اور پوزیشن قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کی پوزیشن کیا ہوگی تمہاری. تھوڑا سا اکڑ کر، بڑے جم کر، بڑا ٹیڑھا ہو کے، منہ پھلا کے، نہ 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 نہ. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ارے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ جھکا کر رکھنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، بے ادبی والا جملہ نہیں کہنا، بے ادبی کے معنی والا لفظ نہیں کہنا. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں مسلمان ہو گیا. ادھر میری ماں نے ایک احتجاج شروع کیا ہے، بڑا خطرناک احتجاج ہے. وہ کہتی ہے نہ میں کھاؤں گی، لا آکل ولا اشرب، نہ میں پانی پیوں گی، ولا استظل ساعتن، اور ایک لمحے کے لیے سائے میں بھی آ کے نہیں بیٹھوں گی، حتی تکفر بمحمد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد. آپ نے جب تک تم اللہ کے رسول کا انکار نہیں کرو گے، بس نہ کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو، سائے میں بھی نہیں آؤں گی، عرب کی گرم تپتی ہوئی ریت پہ بیٹھی رہوں گی. ہمارے ہاں ہوتا ہے ماں باپ کی تو پرواہ نہیں، جو کرنا ہے کر لو. اولاد ناجائز بات بھی نہیں مانتی اور جائز بھی نہیں مانتی. یہ ناجائز بات ہے نا، کفر کرنا تو سب سے بڑی ناجائز بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اہم معاملہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک طرف ماں ناراض ہے، ایک طرف ماں احتجاج کر رہی ہے، ایک طرف ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے اور دوسری طرف اسلام لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان ہونا ہے. دونوں چیزیں آ کے ٹکرا گئیں. ماں کی تعظیم اور ماں کا حکم ماننا تو بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کی بات ماننا بھی ضروری اور فرض ہے. یہ دونوں چیزیں ٹکرا گئی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ ماں کی بات مانی نہیں مانی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑا اہم معاملہ ہے، بہت ضروری معاملہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ خود مداخلت فرمائیں گے اور کوئی حکم نازل فرمائیں گے. انتظار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا، کوئی وحی آئے گی. کچھ وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے وصیت کی ہے. وصیت اور عام حکم میں فرق ہے. عام بات ہوتی رہتی ہے، جب وصیت کرنے کے لیے ایک انسان بیٹھتا ہے، بیٹھ جاؤ بھائی میں وصیت کر رہا ہوں کچھ، تو بڑی اہم توجہ کے ساتھ بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے اور بہت زیادہ اس کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے. یہ وصیت ہو رہی ہے.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب کسی مسئلے کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں لفظ وصیت کے ساتھ، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت فرماتے ہیں تمہارے اولاد کے حصے کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملے گا، لڑکی کو تو ملے گا اور لڑکے کو اس کا دگنا ملے گا، وصیت کا حکم۔ اس میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی ہے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اسی کے ساتھ، اسی وصیت کے ساتھ فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، لیکن اگر یہ ماں باپ تم سے اس بات پر جھگڑنے لگیں کہ تم میرے ہی ساتھ شرک کرو، اگر یہی ماں باپ جن کی تعظیم، جن کا حکم ماننا ہم نے دیا ہے، اور یہی تم سے جھگڑنے لگے کہ تم لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاؤ، اللہ کی نافرمانی کا کام کرو، اللہ کے شرک کا کام کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو خبردار یہ غلط بات مت ماننا، اور وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ پیش آنا، بات نہیں ماننا لیکن ادب میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کافر ماں باپ کے بھی ادب میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کی ناجائز بات بالکل نہیں ماننا، لیکن ادب میں، احترام میں، تعظیم میں، ان کی خیال رکھنے میں، ان کی عزت و اکرام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، چاہے ماں باپ کافر کیوں نہ ہو۔ اتنا اہم حکم۔ وہ صحابی گئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے میری تسلی کر دی ہے، اب تم 100 دفعہ جیو یا 100 دفعہ مرو، کفر نہیں کروں گا میں، اور باقی باتیں کر لو، کفر نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا تو بالکل نہیں مان رہا، خود ہی واپس سائے میں آ گئی اور کھانے پینے لگی۔ میں عرض کر رہا تھا بڑے اور چھوٹے کا بڑا ادب سکھایا ہے اسلام نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس عیسائی وفد سے پوچھا کہ بھائی تم سب لوگ 80 کی 80 بات کرو گے، متکلم کون ہوگا؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد کہا حضرت ہمارے 14 افراد ہیں جو آپ سے بات کریں گے، ایک جانب اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جانب کتنے لوگ؟ 14 لوگ۔ یہ 14 لوگ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی۔ اس سے قبل میں یہ سمجھا رہا تھا کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ ہی کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوئی، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا، اے عیسائیو یہ 3 خدا کہنا چھوڑ دو، باز آ جاؤ اس سے۔ عیسائی کہتے تھے اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم یہ 3 خدا ہیں۔ انہوں نے بڑے 6 اعتراض کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں شروع کی سورہ آل عمران کی 80 آیات اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، اور 80 آیات میں ان کے جتنے شبہات تھے، بڑے بڑے 6 شبہات تھے، ان سب کے جواب دیے۔ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ عیسائیت سب سے بہترین مذہب ہے، اور اسی کی پیروی کرتے رہنا۔ کہا غلط کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تو بتا کر گئے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد پیغمبر آنے والے ہیں نبی آخر زمان، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی پیروی کرنا۔
کہا ہم سب سے اچھے اور معزز لوگ ہیں. کہا تم اچھے اور معزز اس وقت تھے جب اپنی کتاب پر عمل کرتے تھے، اب تمہاری کتاب منسوخ ہو چکی ہے. اللہ کے رسول سے بات چیت کرتے رہے. واقعہ بڑا ہے، مختصر کرتا ہوں. بالآخر عیسائی ماننا نہیں چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کی آیات آتی رہیں، سب کچھ واضح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھیجا، آپ ان سے کہیں اچھا چلو جو باتیں تمہارے مذہب میں بھی تھیں ہمارے مذہب میں تھیں ان کو تو مانتے ہو نا، ان کو تو مانتے ہو، ان پر تو آ جاؤ. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی اور جبین نہ ٹیکنا. یہ تو کہا تھا. اسلام بھی تو یہی کہتا ہے، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. اللہ کے ساتھ کسی بھی صفت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. عیسائی ماننے سے انکاری ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم مان جائیں گے تو پھر مائی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ اگر ہم یہ مان جائیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں تو پھر جو ہم دعائیں مانگتے ہیں ان سے، وہ جو مشکل میں مدد مانگتے ہیں ان سے، اگر ہم یہ نظریہ رکھ لیں گے کہ سب مسئلے حل کرنے والے صرف اللہ ہیں، سب مدد کرنے والے صرف اللہ ہیں، سب نعمتیں دینے والے صرف اللہ ہیں، ساری صحت ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں، ساری کامیابیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، ساری عزتیں صرف اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر باقی کیا کریں گے؟ انکار کرنے لگے. نہیں. یوسف علیہ السلام کی دعوت قرآن کریم میں بیان فرمایا. یوسف علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھایا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، کیا بہت سارے چھوٹے چھوٹے رب جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے کام کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہو، اس کے لیے پیچھے. اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یہ الگ الگ تمہارے دیوتا بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک جو ہر چیز پر قادر ہے وہ بہتر ہے؟ یہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جبل ابی قبیس پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اے لوگو، یہ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، زندگی نہیں دے سکتا، صحت نہیں دے سکتا، کاروبار نہیں دے سکتا، نعمتیں نہیں دے سکتا، الا اللہ، صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں. تو مشرکین نے کہا وہ ہمارے لات، منات، عزا، وہ ہمارا حبل بل، وہ کیا کرے گا اگر سارے کام صرف اللہ نے کرنے ہیں؟ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قرآن کریم میں آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا آسمان زمین، کون سارا نظام چلا رہا ہے، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بت جو ہے یہ بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، یہ ہماری درگاہیں بھی بہت ساری سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، قرآن کریم میں انہوں نے کہا نہ بھائی ہم اپنے ود بت کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کو مانیں گے لیکن اللہ ہی کو نہیں مانیں گے،
اللہ کو بھی مانیں گے. اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، اللہ سے منکر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت کا حاصل کیا ہے؟ اللہ ہی کو ماننا ہے. تم ہر مسئلے کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ اللہ ہی حل فرمائیں گے. ہر مشکل میں صرف اللہ کو پکارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف و پریشانی میں وضو کرتے، 2 رکعت پڑھتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین آپ مدد فرمائیں گے، آپ نہیں مدد کریں گے تو کوئی اور کون کرے گا؟ اے اللہ ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہمارے علاوہ بہت مخلوقات ہیں، لیکن الہ العالمین ہم آپ کے علاوہ اور کہاں جائیں؟ آپ ہی ہمارا مسئلہ حل کریں. گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں اور امت کو دعا کرنا سکھا رہے ہیں. تمہارے سارے مسئلوں کا حل ایک اللہ کے پاس ہے. ساری بادشاہتیں تمہارے خلاف ہو جائیں، دنیا کی ساری قوتیں تمہارے خلاف، ساری فضائیں تمہارے خلاف، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بچانے پر آ جائیں تو ہر غرور کا سر نیچے ہوگا اور اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کامیاب کرنا چاہے، سارا ماحول تمہیں ناکام کرنا چاہے تو یہ سارا ماحول کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے وہی کامیاب ہوگا. اللہ سے بنا لو، اللہ کو منا لو. یہ اللہ کی تعلیم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے، دیہات والے تھے، سوال کرتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. اس دیہاتی نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ کیا کام ہے پیغمبر کا؟ فرمایا لِيُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، تاکہ بندوں کو، مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر مخلوق پیدا کرنے والے کی غلامی کے لیے لایا جائے، اور مخلوق کو مخلوق سے ہونے کا یقین نکال کر مخلوق کے دلوں میں خالق سے یقین اور خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا کر دیا جائے. پیغمبر کی آمد کا مقصد اللہ سے بندوں کو جوڑنا ہے. ہر مسئلے کے لیے اللہ کو پکارو. قرآن کریم میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیوں پریشان ہو؟ کہاں گھوم پھر رہے ہو؟ علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس، عزت کے لیے لوگوں کی مجلسوں میں، کامیابی کے لیے مختلف جگہوں پہ چکر لگا رہے ہو. مجھ سے تو مانگو. حدیث شریف میں آتا ہے ہر روز رات کے وقت، ہر روز رات کے وقت، فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی دی جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اس کو اولاد دی جائے. وہ ایسا مالک ہے، ایسا داتا ہے، ایسا دینے والا ہے جو بلا بلا کر دیتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، کون ہے جو لے لے. ہے کوئی عزت مانگنے والا کہ اس کو عزت دی جائے، ہے کوئی کامیابی مانگنے والا کہ اس کو کامیابی دی جائے. دنیا کی ساری نعمتیں اعلان ہو کہ بٹ رہی ہیں، یہ پریشان ہے میرے پاس گھر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں کوئی جو اپنے لیے گھر مانگنے والا اس کو گھر مل جائے، ہے کوئی کاروبار مانگنے والا اس کو کاروبار مل جائے، ہے کوئی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنانے کی دعائیں کرنے والا کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، ہے کوئی اپنی مشکلات حل کرانے والا کہ اس کی مشکلات دور ہو جائیں.
ہے کوئی اپنے قرضوں سے نجات مانگنے والا کہ اس کے قرض ادا کر دیے جائیں؟ ہے کوئی جو اپنی درخواستیں لے کر آیا ہو کہ اس کی درخواستیں پوری ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر اعلان ہو رہے ہیں، ہمیں کرنے کے کام سکھائے۔ قرآن کریم میں بتایا، دو باتیں بتاتا ہوں، بات ختم کریں گے۔ دو باتیں کرنے کا کام، کرنا کیا ہے بابا؟ پچھلے جمعے تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو دیر تک جاگنے سے منع فرمایا۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سمر اللیالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو دیر تک گپ شپ کرنے اور راتوں کو دیر تک جاگنے سے منع فرمایا۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح صبح کے اندر برکت ڈال دیجئے۔ ایک پریشان حال آدمی ہے آج کے زمانے میں، تو ایک یا شاید 95% ہی پریشان ہے۔ جو غریب ہے وہ تو بیچارہ پریشان ہے ہی، جو تھوڑا مالدار ہے وہ بھی پریشان، جو زیادہ مالدار ہے اور اتنا زیادہ پریشان۔ بڑے بڑے سیٹ اپس کو چلانے کے لیے جتنا بڑا جائنٹ سیٹ اپ ہوتا ہے اتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرنا پڑتا ہے۔ جتنی بڑی امپائر ہوتی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اتنی فورس چاہیے ہوتی ہے، اس کی پریشانی غریب سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ خنجر چلیں کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے دلوں میں ہے۔ تو ہر انسان پریشان، پریشانی کا حل کیا ہے؟ ہم تو باتیں کرتے ہیں، باتیں شروع کرتے ہیں، ہماری قوم کی عادت ہے، باتیں شروع کر کے باتوں پر ہی ختم کرتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ خوب گھنٹوں بحث و مباحثہ ہوگا۔ اس قوم کی خاصیت ہے، ہماری قوم کی خاصیت ہے، اس کو علم ہو یا نہ ہو، ہم ہر ٹاپک پر زبردست بحث کرنے کے لائق ہیں اور وسیع تر تجربہ رکھتے ہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اختلاف رائے ہوگا، بعض دفعہ ایک بالکل غلط ہوگا، وہ اپنے غلط ہونے کے باوجود بھی دلائل دیتا رہے گا، ہار نہیں مانے گا۔ کچھ عرصے قبل ایک صحافی آیا اور مختلف لوگوں کے انٹرویو کیے، اور اس نے کہا یہ پاکستان کے لوگ بڑے عجیب ہیں، باقی دنیا سے سب سے مختلف ہے، ان میں ہر آدمی مفتی ہے۔ آپ شریعت کا مسئلہ پوچھیں، یہ کبھی نہیں کہے گا کہ جائیں کسی اوتھینٹک قسم کے مفتی سے معلوم کریں، نہیں، خود کہے گا۔ کچھ نہیں ملے گا تو یہ کہے گا میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا ایک بات، بیچ میں بات آ گئی تو بتا رہا ہوں، زندگی میں کبھی یہ نہ کہیں میرے خیال سے یہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا دین کے اندر ایک دعویٰ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، ہمارے آپ کے خیالوں سے نہ بنتا ہے نہ چلتا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر چہرہ دھلوایا گیا، ہاتھ دھلوائے گئے، مسح کرایا گیا، پاؤں دھلوائے گئے، اور اگر کسی کے گھٹنے سے تھوڑا سا خون نکلا کہیں گے وضو ٹوٹ گیا، تو گھٹنا دھو لو، پوری ٹانگ دھو لو، کہا نہیں نہیں، دوبارہ سے چہرہ دھو گے، مسح کرو گے، ہاتھ دھو گے، پاؤں دھو گے۔ کسی کی ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، کہا نہیں نہیں، دوبارہ وضو کرو، ابھی اعضاء گیلے، کیوں؟ یہ امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا کہا ہے۔ دین کے اندر بہت ساری چیز لاجک سے نہیں چلتی ہیں، امر ربی سے چلتی۔ بہت بڑا گناہ ہے اس بات پہ کہ میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے۔ ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو کوئی تعمیر کرنی ہوتی ہے تو کسی سرٹیفائڈ انجینئر کو دیکھتے ہیں، یا ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہو کسی ایرے غیرے نتھو خیرے سے کروا لیتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ کبھی سیریس بیماری ہوتی ہے تو کسی اچھے اسپیشلسٹ کو،
اس کی ڈگری دیکھی جاتی ہے، اس کی کوالیفیکیشن چیک کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے پاس جایا جاتا ہے۔ آپریشن کرانا ہوتا ہے تو پہلے معلوم کرتے ہیں بھائی یہ سرجن کیسا ہے، کہاں کہاں بیٹھتا ہے، لوگوں کا اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے، سب کچھ معلوم کر کے پھر اس کے سامنے جایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، دین کی بات حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی بیٹھ کے مائک پہ شروع ہو جائے، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کبھی اس کی ڈگری چیک ہی نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ کسی جمعے میں بتائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی دین کی بات کرے نہیں ماننی۔ اللہ رب العزت نے دین ہمیں ایک سلسلے کے ساتھ بھیجا ہے، ایسے نہیں بھیجا کہ ایک زمانے میں کوئی بھی شروع ہو گیا دین کی باتیں کرنا، بلکہ ایک پیغمبر کو بھیجا، ایک وحی کا نظام بنایا۔ وہ بات جو اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمائی ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ حق نہیں ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا تو اس نے کہا ایک تو ہر کوئی وہاں مفتی اور دوسرا ہر کوئی ڈاکٹر ہے، آپ اپنی بیماری کا بتائیں، کوئی نہ کوئی دوا ہر انسان تجویز کرے گا، یہ کھا لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ہو، سیاست کے بارے میں ہو، کاروبار کے بارے میں ہو، ملک کی ترقی کے بارے میں ہو، ملک کی تنزلی کے بارے میں ہو، امن و امان کے بارے میں ہو، خارجہ پالیسی کے متعلق ہو، کہا یہ پاکستان والے بڑے عجیب لوگ ہیں، کسی ٹاپک پر خاموش نہیں ہوتے، خاموش نہیں ہوتے، اپنا تبصرہ ضرور کرتے اور اپنی اچھی خاصی نالج رکھتے۔ اور کہا سب سے آخر میں کیا، کئی گھنٹے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد گفتگو کے بعد جب مجلس والے اٹھتے ہیں تو دے ارن نتھنگ، اس 6 گھنٹے میں انہوں نے 1 پیسہ بھی کمایا نہیں ہوتا۔ اچھا، اتنی دیر گفتگو کے بعد دے ڈو نتھنگ، یہ اس کے بعد کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے اچھا، بہت اچھا مشورہ ہوا، بہت اچھی پلاننگ ہو گئی، بڑا منصوبہ ہو گیا، بڑی سیر حاصل میٹنگ ہوئی ہے، اب آگے وے آؤٹ نکالیں گے، کوئی آگے پروجیکشن پلان بنیں گے۔ کہا نہ بابا نہ، آگے کرنے کا بھی کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی۔ سب سے پہلے اپنی بیماری کو تو سمجھا جائے نا، ہمارے اندر ہی بیماری ہے، من حیث القوم ایک بیماری ہے، یہ باتیں ہی باتیں ہیں۔ وہ ایک شاعر ہے نا، وہ کہتا ہے ہم باتیں ہی باتیں کرتے تھے، اکبر کام کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کام بتائے، اگر زندگی کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو تو 2 کام کر لو۔ 2 کام کیا ہے؟ نمبر 1 کام، دنیا کے فرعونوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے، دنیا کے لوگوں کے ہاتھوں میں عزت، کامیابی، ترقی، خوشحالی، کاروبار، نوکری دیکھنے کے بجائے اس کے کہ تم دیکھو کہ وہاں سے مجھے اچھا آرڈر مل جائے گا، وہاں سے میرے کاروباری تعلقات اچھے بن جائیں گے، وہاں سے یہ فائدہ ہو جائے گا، یا اس کو دیکھے بجائے کرو تو کرو کیا؟ وہی کام کرو جو اللہ کے رسول نے اپنے پیغمبر سے کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، اٹھ جائیے رات کے وقت، چاہے تھوڑا سا وقت کیوں نہ اٹھے، نصفہ، آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے کم۔ رات کے وقت، رات کے آخری پہر میں اٹھنا سیکھو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بڑھتے ہیں، اس وقت اٹھنے والے بن جاؤ، دنیا کے تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر خالق کائنات، رب کائنات، جو سب کو چلانے والا ہے، جو سب کو دینے والا ہے، جو سب کو نوازنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری عزتیں ہیں، قوتیں ہیں، کامیابیاں ہیں، طاقتیں ہیں، تم گھر سے پریشان ہو، بیوی بچوں سے پریشان ہو، کاروبار سے پریشان ہو، ماحول سے پریشان ہو، حکمرانوں سے پریشان ہو، کہیں بھی، مسئلے کا حل یہ، رات کو اٹھنا سیکھ لو، اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کر دیں گے۔ یہ علاج ہے، علاج۔
تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ، 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھ جاؤ، اس وقت بیٹھ کر اللہ سے مناجات کرنے والے بن جاؤ، منانے والے بن جاؤ، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، حضرت فاطمہ تو زہرا اپنی صاحبزادی کے گھر گئے، وہ لوگ فجر پڑھ کے سونے لگے تھے، فرمایا نا 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 اٹھو، اس ٹائم مت سو، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کب؟ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق تقسیم کرنے کا وقت ہے۔ جو جاگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق مل جاتا ہے، اور جو سویا پڑا رہتا ہے، کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، وہ یہ رزق کھو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی صاحبزادی سے فرما رہے ہیں اٹھو، اس ٹائم مت سونا، یہ رزق کا وقت ہے۔ جب لوگ سوئے رہتے ہیں تو جو سونے والے ہوتے ہیں ان کا رزق تو ختم ہو جاتا ہے، جو جاگ رہے ہوتے ہیں ان کے حصے کا رزق باقی دنیا کھا رہی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں 2 کامیاب تبدیلیاں کر لو، دنیا کے شکوے کرنا چھوڑ دو گے، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ کہتے دنیا میں ناکام لوگ ہمیشہ لوگوں کو بلیم کر رہے ہوتے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اپنی طرف نہیں دیکھتے میں نے کیا کیا ہے۔ تم نے 2 بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، تم نے رات کو ضائع کر دیا، رات کو قیمتی وقت، جس وقت سب بٹ رہا تھا تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ وہ تمہارا مالک بنا ہوا ہے، اس کو جس وقت اللہ نے روزی دے کر مالک بنایا تم کہاں تھے؟ تم آج اٹھ جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر لے جائے۔ نمبر 2، فجر کی نماز پڑھو اور فجر کی نماز کے بعد سونا چھوڑ دو۔ چند منٹ ہوتے ہیں، چند منٹ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا یہ وقت ہے۔ امت جب اپنے آپ کو صحیح کرے گی تو صحیح ہوگی، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، برکت حیات نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا نصیب فرمائے، باتوں کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔